راسخون فی العلم کیسے ہوتے ہیں؟ علم میں مضبوط لوگ ہوتے ہیں، ان کا علم بہت شاندار ہوتا ہے۔ رسق سے نا، را سین خا اس کا روٹ ورڈ، رسق کہتے ہیں پکے پن کو، پختہ کو، مضبوط کو۔ وہ علم پر تفقع کرتے ہیں، راسخ فی العلم جو ہے نا، راسخون فی العلم جو ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کہ ان کا اور ان کے رب کے مابین تقویٰ کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا ان کے رب کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، ان کا ان کے رب کے درمیان عجز و انکساری کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کے آگے ہمیشہ سرنگوں رہتے ہیں، رب کی رضا کے آگے جو ہے ہمیشہ انکساری کے ساتھ ہاں اور اوکے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہے تو بس ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا یہ ہے نا کہ نہیں استخارہ کیسے کریں، استخارہ کر لیا تو کیا کرنا پڑ جائے گا وہ کام۔ مجھے یہ جملہ اتنا عجیب لگتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ ہمیں کوئی مشورہ دے، ہمارے دل میں کوئی ہمارے لیے شرح صدر ہو جائے، اور یہ استخارہ تو آپ کو آگے کی شر سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ جو شر ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے ہمیں روک رہا ہے اس شر سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تک اتنی بدگمانی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسی ہو، تو ہم تو اس لیے عمل کریں نہ کریں یہ بھی ضرور پوچھ لیتے ہیں، پھر عمل کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں پھر کیا، پھر اگر نہ کیا عمل تو پھر پہلی بات تو یہ کہ استخارہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز خود بخود آپ سے قریب ہوتی ہے، اور وہ چیز خود بخود آپ سے دور ہوتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور قریب وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے، اللہ کا بڑا اچھا تعارف رکھتے ہیں اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، وہ اللہ سے بہت اچھے طریقے سے متعارف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی راتیں علم کی شمعوں سے، تدبر سے روشن ہوتی ہیں، اور ان کے جو دن ہوتے ہیں وہ مخلوق کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں عزت و انکساری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دن جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق پر نرم ہوتے ہیں، حلم والے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں۔ وہ ان کے غصے دلانے پہ ایک دم سے جو ہے نا ہائپر نہیں ہو جاتے، وہ مخلوق پر نرم ہوتے ہیں، بہت ہی بردباری کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہم ہے نا لوگوں کو اللہ کی مخلوق نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کو اپنے لیول پہ کرتے ہیں ڈیل۔ اس نے مجھے ایسے کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسے کروں گی۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے نا کہ ہم سامنے والے انسان کو خالی انسان نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھیں، تو ایک حدیث میں اس کی بڑی جو ہے نا تعریف کی گئی ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کے اوپر نرم دل ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، مختلف احادیث میں اس کی بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ نرمی والا واقعہ رکھتا ہے، نرمی والا معاملہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مومنین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو سامنے ہوتے ہیں نا ان کو اس طرح ایک ہم پتہ ہے ڈیلنگ میں کیا ہوتا ہے، ہم اس کو شیطان کا بندہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی آلموسٹ وہی ہوتے ہیں، تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، اب ہم بھی اس کو جو ہے نا سبق سکھا کے آئیں گے۔ یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے، یہ چیلنج کرنا یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا نا، نہیں مانا تھا، آخر دم تک نہیں مانا تھا، تکبر کیا تھا۔ تکبر شیطانی رویہ ہوتا ہے۔ ایک جو انسان ہوتا ہے نا، انسان میں تکبر نہیں ہوتا، انسان کی اچھا تکبر جو ہے نا اڈاپٹڈ ہے، میں آپ کو یہ صحیح بتا رہی ہوں، تکبر جو ہے نا ہم باہر سے اڈاپٹ کرتے ہیں، جو انسان کے اندر جو اخلاقیات ہیں نا ان میں تکبر کہیں نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، وہ واقعہ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اس میں کہیں بھی آپ کو تکبر نظر نہیں آئے گا، اور شیطان کے معاملے میں سارے میں تکبر نظر آئے گا۔ تو تکبر شیطانی رویہ ہے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہے، تکبر وہ باہر سے اڈاپٹ کرتا ہے، تکبر کی وہ ٹریننگ باہر سے لیتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ آپ بچوں میں دیکھیں، بچوں میں تکبر نہیں ہوتا، بچے بڑے سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، 1 منٹ میں لڑ لیں گے آپس میں، 1 منٹ میں آپس میں ہو جائیں گے، ان کی کوئی انا شنا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کو انا کا اگر آپ بتائیں گے نا، ابھی پوچھیں گے انا، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ ان کو کپڑے بھی پہنا دیں گے اچھے سے اچھا، ان کو وہ ریاکاری نہیں آئے گی، ان کو دکھانا نہیں آئے گا، ان کے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ اچھے سے اچھے بہترین کپڑے، آپ انتہائی مہنگے کپڑے بھی بچوں کو پہنا دیں گے نا،
وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں، وہ اپنی سہیلیوں میں جا کے ان کو بٹھا دیں، وہ سہیلیوں میں کبھی بھی بات نہیں کریں گے کہ ہمارے اتنے مہنگے کپڑے ہیں، کیونکہ ان کو ان کی یعنی جو بات سمجھانے چاہ رہی سمجھے، آپ کی ان بلڈ جو خصوصیات ہیں نا اس میں تکبر ہے ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا تکبر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رضا ہے، جو اس کو اختیار کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو تکبر دراصل اللہ کی رضا، رضا کہتے ہیں چادر کو، اللہ کی رضا ہے، اللہ نے اور رکھی ہے۔ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ انسان اختیار کرتا ہے، جب شیطانی راستے پہ چلتا ہے تو انسان کے اندر تکبر آتا جاتا ہے، اور اس کو وہ پانی دیتا ہے، اس تکبر کو، انا کو پانی دیتا ہے، تو وہ اس کے اندر اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ پانی نہیں دیں گے منفی جذبات کو تو آپ کے اندر سے وہ چیزیں کبھی بھی نہیں آپ کے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان سیکھے اور سمجھے۔